لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ جب کتنا کمائیں گے، کتنا حاصل ہوگا، وہ سب قسمت میں لکھا ہی ہے، تو ہم محنت کیوں کریں، بیٹھے رہیں اور قسمت کا جو لکھا ہے وہ پاس آ جائے گا۔ یہ ایک انہوں نے سوال کیا ہے، میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ یاد رکھیے گا کہ قسمت کے تعلق سے زیادہ، مقدر کے تعلق سے، قسمت کے تعلق سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ سوال جو آیا ہے میں اسی پر کچھ باتیں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ واضح رہے کہ کائنات اور کائنات کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور کائنات کی تخلیق سے، کائنات کی پیدائش سے پہلے ہر چیز کا علم الہی میں، ایک علم الہی میں تھا، اسی کے مطابق تمام چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ لیکن انسان مجبور محض نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ انسان تقدیر کے ہاتھ میں مجبور نہیں ہے، انسان تقدیر سے بندھا ہوا نہیں ہے، انسان تقدیر کے زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں ہے کہ جیسا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے ویسا ہی ہوگا اور یہ اسی مقدر میں مجبور ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقدر کے لکھے سے انسان مجبور نہیں ہو جاتا۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جزوی اختیار دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو بھی اختیار دیا ہے۔ ہر انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنی جزوی اختیار سے کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ نیز یہ دنیا ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ دنیا جو ہے یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اسباب مطلب ہیلے، بہانے، راستے اختیار کرنا، سبب اختیار کرنا، وجہ اختیار کرنا، یہ دنیا اسی کے لیے ہے۔ دنیا جو ہے یہ دارالاسباب ہے، اور انسان جو ہے یہ اسباب اختیار کرنے کا مکلف بھی ہے۔ اللہ کریم کی طرف سے انسان کو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ آپ سبب اور راستے اختیار کرو، آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، آپ اس کے لیے کوشش کرو، ہاتھ پیر مارو۔ اسلام نے اس کا مکلف کیا ہے۔ لہذا دنیا میں رزق کے حصول کے لیے جائز اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں حلال رزق کے حاصل کرنے کو فرائض کے بعد فرض کہا گیا ہے، اور رزق کے حصول کے اسباب اور تدبیر اختیار کرنے کے بعد جو کچھ رزق ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے ہی سے ہے۔ یعنی حلال رزق کو حاصل کرنا یہ انسان کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ جی ہاں، اور پھر اس کوشش کے بعد، رزق حلال کی جو کوشش کرے گا، اس کوشش کے بعد جو روزی اسے حاصل ہوگی وہ پھر اللہ کریم کے علم میں پہلے ہی سے تھا کہ اتنا میرا بندہ حاصل کرے گا۔ جی ہاں، اور اس کو تقدیر میں رزق لکھا ہونا کہتے ہیں، اسی کو کہ انسان کوشش کر کے جتنا حاصل کرے گا اللہ کریم نے پہلے ہی جان لیا، اور پھر اللہ کریم نے مقدر میں لکھ دیا۔ ایک شخص کا واقعہ ہے، مشہور ہے کتابوں میں، کہ ایک شخص نے ایک جگہ ایک جانور کو دیکھا، جس جانور کی آنکھیں بھی نہیں تھی، ہاتھ پیر بھی نہیں تھے، اور صرف زندہ تھا۔ اب وہ پڑا تھا، پھر زندہ بھی تھا۔ وہ جو دیکھا نا، اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ اس حالت میں یہ جانور زندہ کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، کون لا کے کھلاتا ہے؟ کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ اس جانور سے کچھ دور ہٹ کر کے ایک کھانے کا ایک پیالہ بھی ظاہر ہوا اور پانی کا ایک پیالہ بھی ظاہر ہوا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ یار اس کے قریب تو نہیں ہوا، اس کے منہ میں تو نہیں ہے، یہ اس سے کچھ دور ظاہر ہوا، یہ کھائے گا کیسے؟ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ کوئی نورانی شکل والا آیا اور اس کھانے کی چیز کو اس جانور کے منہ میں ڈالا اور پانی بھی پلایا۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھے اس کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے مقرر فرمایا ہے، یہ اس نے کہا۔ اب جب وہ چلے گئے نا وہ فرشتہ کھلا کر، تو اب یہ شخص کہنے لگا کہ اب کیا ہے، مجھے بھی کچھ نہیں کرنا ہے۔ جب ایک جانور کو اللہ پر توکل کی وجہ سے روزی مل رہی ہے تو میں تو انسان ہوں، اب میں بھی کچھ کام نہیں کروں گا۔ اور بیٹھ گیا جا کر کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، کئی دن ہو گئے، کوئی کھانا پینا نہیں آیا، اور کوئی کھانا پینا نہیں آیا۔ جب بھوک سے نڈال ہو گیا، اب اسے موت سامنے دکھنے لگی،
تو انہوں نے اللہ کریم سے عرض کیا مولا کہ کیا ابھی بھی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیا مجھے کچھ نہیں ملے گا؟ تو یہ روایتوں میں کتابوں میں لکھا ہے کہ غیب سے آواز آئی کہ اگر یوں تو 70 مرتبہ بھی اس طرح کے حالات کرے تب بھی تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہاں سے اٹھو، کوشش کرو، محنت کرو، ہاتھ پیر مارو، اس کے بعد تمہیں میرا رزق پہنچے گا۔ میرا رزق تمہارے لیے تیار ہے، لیکن رزق پہنچے گا تب جب تم اس کے لیے محنت کرو گے، جب اس کے لیے کوشش کرو گے، تب وہ رزق تم کو حاصل ہوگا۔ جی ہاں، یہی مسئلہ ہے، اسلام یہی ہے، تقدیر یہی ہے، مقدر یہی ہے کہ آپ کو مقدر میں جو کچھ لکھا ہے آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، بنا کوشش کیے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ کوئی کہے کہ مقدر میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، ہم کیوں اس کے لیے کوشش کریں، کیوں محنت کریں، کیوں کمائیں، کیوں نوکری کریں۔ یہ اسلام کا نظریہ بالکل نہیں ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔